دیکھیے ہر اسلامک باتوں میں ہمیں سننے میں بڑی خوشی ہونا چاہیے. اگر اس میں ہمیں خوشی نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے اندر دل میں کچھ خرابی ہے. دل میں کچھ خرابی ہے، منافقت ہوگی یا پھر دل میں گناہوں کا جو ہے اثر زیادہ ہوگا. اس وجہ سے جو ہے ہمارے دل میں اچھی چیز اچھی نہیں لگ رہی ہے، بلکہ اچھی چیزوں میں ہم کو خوشی ہونا چاہیے کہ آج ماشاءاللہ بہت اچھا ہم کو لگا کہ ہم نے قرآن کریم کے بارے میں آج پڑھے. سب سے پہلے ہم قرآن کریم کے بارے میں پڑھ چکے کل. آگے کا لیسن ہے کعبۃ اللہ اور مسجدیں. کعبۃ اللہ اور سوال ہے مسجدیں کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سنو، مسجدیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ ہے. گاہ کہتے ہیں عیدگاہ، عبادت گاہ. گاہ کہتے ہیں جگہ کو، عبادت کرنے کی جگہ، عید کی نماز پڑھنے کی جگہ کو عیدگاہ کہتے ہیں. ایسے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ کہتے ہیں. مسجدیں کس لیے بنائی جاتی ہے؟ تاکہ جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کی جائے. پھر سنت نماز کہاں پڑھیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ وہ گھر سے سنت پڑھ کر جایا کرتے تھے. کیا سب مسجدوں کا درجہ برابر ہے؟ پھر مسجد بیت المقدس کا ہے اور سنو، میں نے کہا جب اجتماعی پڑھے تو یہ گڑبڑ والی چیز سامنے سمجھ میں نہیں آتی دوسرے کو کیا پڑھ رہے. پڑھتے وقت ہمارے اندر کھچڑی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے. سب کی آواز ایک ساتھ نہیں. سب سے بڑا درجہ مسجد حرام کا ہے، پھر مسجد نبوی کا، پھر مسجد بیت المقدس کا، اور اس کے بعد دنیا کی تمام مسجدوں کا درجہ برابر ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنے پر ثواب بتلایا ہے. 3 مسجدوں کے لیے سفر کریں گے تو اس کی اجازت بھی دی کہ اس کے لیے سفر کر سکتے ہیں. مسجد حرام کے لیے، مسجد نبوی کے لیے اور مسجد بیت المقدس کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں تو اس پر ثواب بھی اور وہاں پر بھی نیکیوں کا بھاؤ زیادہ ملتا ہے. 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب مسجد حرام میں ہے. 1 نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب. مسجد نبوی